الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. آج الحمدللہ ہمارے اس عمرہ تربیتی پروگرام کی تیسری اور اہم نشست ہے. انشاءاللہ آج ہم عمرے کا طریقہ تفصیلی سیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے مکمل عمرے کا خلاصہ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ عمرہ کن ارکان کو، کن افعال کو کرنے کا نام ہے. تو عمرہ 4 مخصوص اعمال کرنے کا نام ہے. ایک احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان چلنا، اور چوتھا سر کے بال صاف کرنا. تو عمرہ ان 4 اعمال کے کرنے کا نام ہے، اور یہ عمرہ پورے سال ہر وقت ادا کیا جا سکتا ہے سوائے ان 5 ایام کے. 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک یہ 5 دن یہ حج کے ایام ہے. ان ایام میں عمرہ کرنا منع ہے. ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال کسی بھی دن کسی بھی وقت عمرہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے آخری نشست جو اس میں کہا تھا، جہاں ہم نے اس نشست کو چھوڑا تھا کہ ہوٹل میں تھے اور حالت احرام میں تھے، اور ہم نے آخری بات یہی کی تھی کہ ہوٹل پہنچ کر اپنی رہائش کا بندوبست کریں. سامان کی ترتیب کے بعد جب ضرورت وغیرہ محسوس ہو تو آرام کریں، کھانا کھا لیں. ان تمام کاموں سے فراغت کے بعد اب عمرے کی ادائیگی کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ مسجد حرام تشریف لے جائیں. جب مسجد حرام پہنچیں تو ادب کے ساتھ داخل ہوں. دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. مسنون عمل ہے، تو اس عبادت میں جتنے بھی مسنون اعمال کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اس عمرے کی روح ملتی جائے گی، اس عبادت کی روح ملتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس دعا کو پڑھنے کے بعد جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے، کیونکہ آپ نے کافی وقت مسجد میں گزارنا ہے. تو ایسے کام ہو جاتے ہیں جو مسجد کے ادب کے خلاف ہیں، نہیں کرنے چاہیے. تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی اجتناب کیجئے. اعتکاف کی دعا اسکرین پر ہے: نویت سنت الاعتکاف. جب مسجد حرام میں آپ داخل ہوں گے، کچھ آگے پہنچ کر بیت اللہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا. جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب سے خوب دعائیں کیجئے کہ یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے اور خاص مقام ہے. یہ تو یہ کسی حدیث میں تو نہیں ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، ہر دعا مانگے قبول ہوتی ہے. البتہ مجربات سے ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور تجربہ ہے اس بات کا کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. تو بطور مشورہ یہ عرض ہے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ، میں جب تک اس سفر میں رہوں اور جو دعائیں کر قبول فرمائیے. مجرب دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کریں اور جو مانگ سکتے ہیں پروردگار سے اس سفر کے اندر اللہ سے سب کچھ مانگیے. دنیا بھی مانگیے، آخرت بھی مانگیے، دین بھی مانگیے، دنیا بھی مانگیے. اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اور خوب عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے، جب مسجد میں داخل ہو گئے، دعائیں کر لی، اب آپ نے طواف کی تیاری شروع کرنی ہے. طواف کی تیاری سے پہلے استباء کا عمل ہے. ہم نے پہلی نشست میں بتایا تھا جب احرام کی تیاری کی تھی کہ دائیں کندھے کو ننگا کرنا، یعنی احرام کے پلو کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال کر جو دائیں کندھا ننگا کیا جاتا ہے، اس کو استباء کا عمل کہا جاتا ہے. اور یہ استباء کا عمل پورے صرف اور صرف طواف میں کیا جاتا ہے، طواف کے 7 چکروں میں، اور طواف کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا جاتا. تو استباء کر لیجئے. ساتھ میں یہ بھی یاد رہے کہ طواف با وضو ضروری ہے. وضو نہیں ہوگا تو طواف بھی نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے بغیر وضو طواف کیا تو تب لازم ہوگا. البتہ جو معذور ہیں، جن کو کوئی پریشانی ہے کہ وضو نہیں ٹھہرتا، وہ اپنے عذر کی وضاحت کے ساتھ طہارت کا مسئلہ ہمیں بھی فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پیج پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، یا آپ کے قریب مسجد میں کوئی امام صاحب ہو، علماء ہو آپ کے حلقہ احباب میں، ان سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال استباء کیجئے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اعمال کرنے کا نام ہے، اس میں احرام کا عمل تو آپ کا الحمدللہ ہو چکا کہ احرام آپ نے باندھ لیا، اس کی نیت کر لی. اگلا عمل طواف کا عمل ہے. تو اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے، لیکن تلبیہ جو ہم احرام باندھنے سے لے کر اب تک مسلسل پڑھتے آ رہے تھے کہ اس کا بہت ہم نے اہتمام کیا. اب جیسے ہی
ہم حجر اسود کے سامنے آئیں گے اور طواف شروع کریں گے تو اس تلبیہ کو ہم موقوف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. ہاں دوسرے ذکر اذکار کر سکتے ہیں، باقی ذکر کیا جا سکتے ہیں، لیکن تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیں گے کہ تلبیہ پڑھنے کا وقت اب ختم ہو چکا. تلبیہ بھی موقوف کر لیا، استوا بھی کر لیا. اب جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ آپ حجر اسود کے سامنے سے تھوڑا سا ہٹ کر اس طرح کھڑا ہونا ہے کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف رہ جائے، یعنی تھوڑا سا آپ اس سے بائیں ہٹ کر، حجر اسود سے تھوڑا سا بائیں ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ طواف کی نیت کریں گے. طواف کی نیت، اے اللہ میں عمرے کا طواف کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور مجھ سے قبول فرما لیجئے. بس اتنا کہنا کافی ہے، یہ آپ کے عمرے کے طواف کی نیت ہو جائے گی. اس کے بعد آپ حجر اسود کے بالکل سامنے، یعنی تھوڑا سا دائیں جانب کھسک کر حجر اسود کے بالکل سامنے. چونکہ رش ہوتا ہے وہاں پر، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو حجر اسود کے بالکل سامنے کی نشاندہی نہیں ہو پاتی. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے کہ بالکل پیچھے ایک سبز لائٹ لگی ہوئی ہے. یہ سبز لائٹ تمام فلورز کے اوپر لگی ہوئی ہے، گراؤنڈ فلور پر بھی ہے، اوپر فلور پر بھی ہے، بیسمنٹ میں بھی ہے، ہر جگہ لگی ہوئی ہے، ہر فلور کے اوپر لگی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہاں پر. تو اس سبز لائٹ کو بالکل اپنی پشت پر رکھیے. جب یہ سبز لائٹ آپ کی پشت پر آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حجر اسود آپ کے بالکل سامنے ہے. تو جب حجر اسود آپ کے سامنے آ جائے تو اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. اس عمل کو استقبال کہا جاتا ہے. پہلا جو کام ہم نے کیا تھا وہ حجر اسود سے تھوڑا سا ہٹ کر طواف کرنے کی نیت کی تھی. اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، جیسے کہ نماز میں اٹھاتے ہیں. اس طرح اٹھا کر ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے. اس کو استقبال کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ کانوں تک جو ہاتھ اٹھائے جائیں گے یہ مرد حضرات اٹھائیں گے. خواتین اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اپنا، جیسے کہ وہ نماز میں اٹھاتی ہے. یعنی مرد اپنی نماز کی طرح اور خواتین اپنی نماز کی طرح ہاتھ اٹھائیں گے کانوں تک، اور یہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد یہ پڑھیں گی. تو پہلا عمل طواف کی نیت کرنا، دوسرا عمل استقبال کرنا. یہ پہلے دو کام ہیں طواف شروع کرنے سے پہلے، اور یہ دو کام پورے میں طواف مطلب طواف کے 7 چکروں میں فقط ایک مرتبہ ہوگا. طواف کے بالکل ابتدا میں یہ دو کام ہوں گے اور ایک ہی مرتبہ ہوں گے. اس کے بعد کسی بھی چکر میں یہ کام نہیں ہوں گے. جب استقبال ہو گیا تو استقبال کے بعد اگلا مرحلہ ہے استلام کا. تو طواف کی دعا پڑھنے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر ان کا رخ حجر اسود کی طرف کیجیے، اور پشت اپنی جانب یعنی اپنے چہرے کی طرف اس طرح کہ ہاتھ بالکل حجر اسود کے بالمقابل ہو. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا یہ گویا اس طرح کہ جیسے آپ زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو جس طرح دو ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی پیشانی لگاتے ہیں زمین پر، اسی طرح آپ ایسا ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے حجر اسود کے بالکل سامنے موجود ہوں. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے. اس کو استلام کہا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر خوشبو لگی ہوتی ہے. تینوں تصاویر اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے. تو جب آپ عمرہ کرنا ہو، احرام کی حالت میں ہو، تو ان تینوں مقامات پر جانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے اور اس کو ہاتھ لگانے سے دم لازم ہونے کا خطرہ موجود ہے. تو حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں، دور سے ہی اشارہ کر کے، جیسے کہ تصویر میں موجود تھا، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، دور سے ہی اشارہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں. اس کو استلام کہا جاتا ہے. یاد رکھیے استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا یہ مسنون عمل ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ حرام کام ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ حجر اسود تک جائیں، اس کو بوسہ دیں اور کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. رش ہوتا ہے، وہاں جائیں گے دھکے دے کر پہنچیں گے، اور اگر ایسا ممکن ہے کہ بغیر ایذا مسلم کے بوسہ دینے کا موقع ملے تو درست ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا. جبکہ حجر اسود کو ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ بوسہ دینے کا قائم مقام ہے، تو دور سے ہی اس کو اشارے سے استلام کر لینا چاہیے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عمر تم مضبوط اور طاقتور آدمی ہو، ضعیفوں کو تکلیف مت دینا. جب حجر اسود کے استقبال کے لیے آؤ تو دیکھ لو، اگر خالی ہو، رش نہ ہو تو بوسہ لے لو، ورنہ تو ہاتھ کے اشارے سے استقبال کرتے ہوئے تکبیر کہہ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اس سے منع فرمایا. دوسرا ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ عجیب سا ہم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے حجر اسود کے ساتھ کہ یہ حجر اسود کے بارے میں ہم خیال کرنا کہ بذات خود نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے. کیسے بعض حضرات اس کا استعلام کرتے ہیں اور اپنے پورے بدن پر اور بچوں کے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی ہمیں نفع پہنچے گا یا وہاں کی کوئی برکت ہمیں ملیں گی. ایسا نہیں ہے. نفع و نقصان کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ورنہ اس حجر اسود، اس پتھر کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے نقصان پہنچائے.
जैसा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या आपने सुना होगा कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजर अस्वद को बोसा दिया और फरमाया कि मुझे इल्म है कि तू सिर्फ एक पत्थर है, तू ना तो नुकसान पहुंचा है और ना ही नफा। अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे बोसा ना देता। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का अमल हमारे लिए काबिल इत्तिबा है कि उसी की हमें इत्तिबा करनी चाहिए और अपनी तरफ से कोई तसव्वुर, कोई अकाइद जो है इन चीज़ों से मंसूब नहीं करने चाहिए। बहरहाल इस्तिलाम कर लिया, इस्तिलाम के बाद अपनी दाएं जानिब से तवाफ शुरू कर दें। जैसा तस्वीर में आपके सामने है कि जब दाएं तरफ से आप तवाफ शुरू करेंगे तो हजर अस्वद बैतुल्लाह आपके बाएं जानिब रह जाएगा। तो अब ये तवाफ करना शुरू कीजिए। एक बात याद रखिए कि हजर अस्वद के इस्तिलाम के अलावा दौरान तवाफ खाने काबा की तरफ सीना करना या पुश्त करना जायज़ नहीं। बाज़ लोग होते हैं कि तवाफ करते हुए मुस्तकिल बैतुल्लाह को देखते रहते हैं, उसकी तरफ अपना सीना भी करते हैं और मुस्तकिल देखते रहते हैं। तो याद रखिए जायज़ नहीं है। बस जिस वक्त इस्तिलाम करना हो उस वक्त जो है उसकी तरफ देखें और फिर तवाफ शुरू करें। पूरे तवाफ में अपनी नजरें सामने की तरफ रखिए, बैतुल्लाह को देखने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर नजर पड़ जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकायदा जो है आप उसको ना देखें। रमल, तवाफ की इब्तिदाई 3 चक्करों में रमल किया जाता है और बाकी 4 चक्कर में आम रफ्तार से चलना होता है। रमल का मतलब होता है पहलवानों की तरह जरा तेजी से अपने शानों यानी कंधों को हिलाते हुए हल्की सी दौड़ वाली सूरत बनाकर चलना। यानी दौड़ना नहीं है, बस कदमों को तेज कर देना है और अपने कंधों को अकड़ा लेना है, शानों को उचकाकर चलना है, गोया कोई पहलवान चल रहा हो। तो तवाफ के इब्तिदाई 3 चक्करों में ये रमल होगा और बाकी 4 चक्करों में रमल नहीं करेंगे। और याद रखिए सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतें रमल नहीं करेंगी बल्कि वो अपनी आम रफ्तार से चलेंगी। रमल सिर्फ मर्द हजरात करेंगे। इसके अलावा जो नफली तवाफ उम्रे के अलावा आम कपड़ों में हम करेंगे उसमें ना तो इस्तिबा का अमल होगा जो हमने दाएं कंधा नंगा किया था और ना ही रमल करेंगे। ये दोनों काम फकत उस तवाफ में करेंगे जिसमें हम एहराम बांधेंगे। नेज इसके अलावा सफा मरवा की सई भी नफली तवाफ के बाद नहीं होगी। नफली तवाफ में ना हम इस्तिबा करेंगे, ना हम रमल करेंगे और ना ही इसके बाद सई करेंगे। हाँ, अलबत्ता 2 रकात नमाज जिसको हम वाजिब तवाफ कहते हैं, ये हर तवाफ के बाद पढ़ेंगे, चाहे वो नफिल तवाफ हो, चाहे उम्रे का तवाफ हो, कोई भी तवाफ हो, हर तवाफ के बाद करेंगे। और हर तवाफ का मतलब 7 चक्कर होता है। चक्करों का नाम एक तवाफ होता है, यानी हर 7 चक्कर के बाद हम ये 2 रकात पढ़ेंगे। तवाफ करते हुए जब हम रुकने यमानी पर पहुंचेंगे, रुकने यमानी जैसा तस्वीर में वाज़ेह है, ये हजर अस्वद से पहला वाला कॉर्नर है बैतुल्लाह का। जब यहां पर हम पहुंचेंगे तो इसको दोनों या दायां हाथ लगाना मसनून है। अलबत्ता एहराम की हालत में, चूंकि पहले ही बता चुके हैं कि रुकने यमानी पर खुशबू लगी होती है, हाथ लगाने से इज्तिनाब करना चाहिए वरना दम का खतरा है, क्योंकि रुकने यमानी पर खुशबू लगी होती है। तो जब हालत एहराम में हो तो इसको हाथ लगाने की कोशिश ना करें बल्कि इसके पास से गुजर जाएं। याद रखिए रुकने यमानी का चूमना, इसी तरह से हाथ लगाना और हाथ को चूमना ये साबित नहीं। यमानी पर जो काम आपने करना है जब आप हालत एहराम में ना हो तो मौका हो तो दोनों हाथों से इसको छू लीजिए। मुमकिन ना हो तो फकत दायां हाथ से छू लीजिए इसको। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो बस चुपचाप यहां से दुआएं करते हुए गुजर जाएं। बाज लोग क्या करते हैं कि इसको बोसा देते हैं, इसको बोसा देना साबित नहीं। बाज लोग क्या करते हैं कि रुकन यमानी को हाथ लगाकर हाथों को बोसा देते हैं, हाथों को चूमते हैं, तो ये भी जायज नहीं। और बाज लोग क्या करते हैं कि जब तवाफ के दौरान इसके रुकन यमानी के पास जाने का मौका नहीं मिलता तो दूर से ही इसको इशारा करते हैं, तो ये भी साबित नहीं। अगर इसको हाथ लगाने का मौका मिल जाए तो हाथ लगा लें और हाथ लगाने का मौका नहीं मिलता तो अब आपने कुछ नहीं करना बल्कि सीधा तवाफ करते हुए आगे बढ़ जाइए। जब रुकन यमानी से हजर अस्वद की तरफ जाएंगे तो ये हजर अस्वद और ये रुकन यमानी। रुकन यमानी से हजर अस्वद की तरफ जाते हुए ये दुआ मसनून है, इसको पढ़ें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो ये दुआ पढ़ना मसनून है। एक बात याद रखिए, तवाफ के 7 चक्करों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी तरह की कोई दुआ पढ़ना साबित नहीं। हाँ, आप सबने दुआएं मांगी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन ये हमें नहीं मालूम कि किस चक्कर में कौन सी दुआ पढ़ी है। जैसे कि बाज़ जगह पर है, बाज़ लोग करते हैं मखसूस दुआएं कर लिए कि दुआ पहले चक्कर की तो ये दूसरे चक्कर की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई दुआ साबित नहीं है। हाँ, बुजुर्गों के मुजर्रबात हैं, किताबों में दुआएं लिखी हुई हैं, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये समझकर नहीं पढ़ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी थी यहाँ पर तो हम भी सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि मुजर्रबात हैं या किताबों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ दुआएं आती हैं, मनकूल है, उन दुआओं को पढ़ें, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता रुकन यमानी से हजर अस्वद के दरमियान ये दुआ पढ़ना हदीस मुबारक से साबित है, इसको पढ़ना मसनून है, जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। तो ये दुआ मसनून है, इसको बिल्कुल पढ़ें। दुआ पढ़ते हुए जब हजर अस्वद पर पहुंचेंगे तो ये आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। यानी हजर अस्वद से शुरू किया और घूमकर जब दोबारा हजर अस्वद पर पहुंच गए तो यहां पहुंचकर आपका एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब दूसरे चक्कर के लिए फिर से इस्तिलाम कीजिए और अगला चक्कर शुरू कीजिए। इस तरह तवाफ में कुल 8 मरतबा हजर अस्वद का इस्तिलाम होगा। जैसे यानी जब तवाफ आपने शुरू किया था तो एक
کیا تھا. اب ہر چکر کے بعد جب بھی آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو دوبارہ سے استلام کریں گے. تو ہر چکر کے شروع میں جب استلام ہوا تو یہ 7 استلام ہو گئے, اور آخری چکر جب مکمل ہوگا تو طواف ختم ہوا, اس طواف کے اختتام پر پھر آپ نے ایک مرتبہ استلام کرنا ہے. تو گویا طواف کے 7 چکر اور حجر اسود کا استلام 8 مرتبہ ہوا. تو ایک طواف میں 8 مرتبہ استلام ہوتا ہے. طواف کے چکر شمار کرنے کے لیے بہتر ہے کہ تسبیح کا استعمال کیجیے. یہ پہلے دن بھی ہم نے بتایا تھا, کیونکہ رش ہوتا ہے اور رش کی وجہ سے چکر جو ہے وہ کم زیادہ ہو جاتے ہیں. جی, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ طواف میں ہاتھ کانوں کے مقابل جو اٹھانے ہیں یہ صرف استقبال یعنی استقبال حجر اسود میں اٹھائے جائیں گے. طواف کے بالکل ابتدا میں ایک مرتبہ یہ عمل ہوگا, اس کے علاوہ یہ عمل نہیں ہوگا. اور یہ بات بتا چکا ہوں کہ دوران طواف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. کوئی بھی دعا مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, بزرگوں کی دعائیں ہیں جو کتابوں میں ملتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اپنی زبان میں دعائیں مانگنا یہ بھی بہتر ہے کہ دل میں جو دعائیں آتی ہیں وہ سب پروردگار سے مانگیے. تو 7 چکر کے بعد جب آپ نے استلام کیا, 8واں استلام کیا, تو یہاں اگر آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے. اب استوا یعنی دایاں کندھا جو ہم نے کھلا رکھا تھا اس کو ختم کر دیجئے اور کھلے ہوئے کندھے کو ڈھانپ لیجئے. تو جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استوا کا عمل صرف طواف میں ہوتا ہے اور طواف کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ طواف کے ابتدائی رمل ہوتا ہے, وہ پہلوانوں کی طرح کندھے اکڑ کر جو چلنا جس کو رمل کہا جاتا ہے, یہ ابتدائی 3 چکر میں ہوتا ہے. بعض ساتھی کیا کرتے ہیں کہ رمل 3 چکروں کے بعد جب ختم کرنا ہے تو اس کے بعد استوا بھی ختم کر دیتے ہیں, یعنی رمل اور استوا دونوں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے. رمل ابتدائی 3 چکروں میں کیا جاتا ہے اور استوا طواف کے تمام چکروں میں یعنی 7 چکروں میں کیا جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جب طواف مکمل ہو گیا تب اگلا عمل آپ کا جو ہے وہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اسکرین میں آپ کے سامنے مقام ابراہیم نظر آ رہا ہے آپ کو. تو مقام ابراہیم کے پیچھے یا جہاں بھی اطمینان سے نماز پڑھنا ممکن ہو 2 رکعت واجب طواف ادا کیجیے اور دعا کیجیے. رش کی وجہ سے قریب جگہ نہ ملے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ نماز پڑھتے ہیں, اور عام طور پر منتظمین جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ اشارہ بھی کرتے ہیں کہ آپ دور چلے جائیں, لہٰذا ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے مسجد میں کسی بھی جگہ یہ 2 رکعت ادا کر لینا افضل ہے. بعض لوگ اسی بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھیں گے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوری مسجد میں کسی بھی جگہ پر یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں مسجد میں دور کسی مقام پر یہ 2 رکعت پڑھتا ہوں اس لیے تاکہ باقیوں کو تکلیف نہ ہو, تو انشاءاللہ یہ پڑھ لینا, اس طرح پڑھنا زیادہ افضل ہے اور انشاءاللہ اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. بعض حضرات خواتین کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یہ 2 رکعت. خواتین کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے. خواتین کو چھوڑ دیں, وہ خواتین والے حصے میں وہاں جا کر نماز پڑھ لیں گی. اب اپنی نماز اپنے مردوں کے ساتھ پڑھیے. یہ جو 2 رکعت واجب طواف ہے یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے. یہ اب گھر واپس آ جائیں گے پھر بھی معاف نہیں ہے, اس کو پڑھنا ضروری ہے ورنہ آپ کے ذمہ لازم رہے گی. البتہ یہ 2 رکعت مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنے. البتہ مکروہ اوقات میں طواف کیا جا سکتا ہے. مطلب جو مکروہ اوقات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک, زوال کے وقت حرمین میں ظہر کی اذان سے تقریباً 12 منٹ پہلے کا جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سے مغرب تک, یہ 3 اوقات مکروہ اوقات ہیں. ان میں کسی طرح کے نوافل وغیرہ ادا نہیں کیے جا سکتے. البتہ ان اوقات میں طواف کرنا درست ہے, کر سکتے ہیں, کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ عصر سے مغرب کے درمیان وقت کافی زیادہ ہوتا ہے, لوگ طواف کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں, طواف کیا جا سکتا ہے. یہ نوافل آپ نہیں پڑھیں گے. تو اگر ان اوقات میں آپ نے طواف کیا, 1 طواف 2 طواف, جتنے بھی طواف آپ نے کیے, ان 2 رکعتوں کا مؤخر کیجیے, اس وقت نہ پڑھیں. جیسے مثال کے طور پر عصر کے بعد اگر آپ نے طواف کیا ہے تو یہ 2 رکعت نہ پڑھیں, جب مغرب کی نماز ہو جائے اس نماز کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھ لیجئے تو یہ درست ہو جائے گا. 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب طواف سے فارغ ہو جائیں تو ممکن ہو, آسانی ہو تو ملتزم پر آئیے اور اللہ سے دعائیں مانگیے. لیکن پھر وہی بات کہ ملتزم پر خوشبو لگی ہوتی ہے, اس کو چھونے کی کوشش نہ کریں. عمرے کے علاوہ بعد میں کسی موقع پر آ جائیں اور یہاں پر دعائیں کر لیں, لیکن احرام کی حالت میں اس کو چھونے کی کوشش نہ کریں. البتہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص مقام ہے, یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ یہاں پر پہنچنا ہو تو کسی کو تکلیف دے کر نہ پہنچیں. جب ملتزم پر دعائیں مانگ لی, اب اگلا عمل آپ نے زمزم پینا ہے. ملتزم پر دعا کے بعد خوب جی بھر کر زمزم پیجئے اور یہ دعا مانگیے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, کہ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم, کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں. مسنون عمل ہے, دعا کرنی چاہیے بالکل. البتہ ایک غلطی کی اصلاح ضروری ہے کہ مسجد الحرام میں مختلف مقامات پر مردوں اور عورتوں کے لیے زمزم کے لیے الگ الگ مقامات بنائے گئے ہیں. لیکن غلطی عموماً یہ غفلت دیکھنے میں آتی ہے کہ مرد عورتوں کے لیے مخصوص زمزم پینے کی جگہ سے اور عورتیں مردوں کے لیے مخصوص زمزم پینے کی جگہ سے پیتے ہیں. جیسا کہ تصویر میں واضح ہے, لکھا ہوا بھی ہے یہاں پر کہ ویمن اونلی, دوسری زبان میں بھی لکھا ہوا ہے, تصویر بھی بنی ہوئی.
यहाँ पर सारे मर्द हज़रात खड़े हैं और ये पानी पी रहे हैं। इसी तरह यही काम ख़वातीन भी करती हैं कि देखें ये लिखा हुआ है कि मैन ओनली मर्दों की जगह है, लेकिन सारी ख़वातीन यहाँ पर जमा हैं और वो पानी पी रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ ना दें। एक नसीहत समझ लें आप इसको कि ये याद रखिए, पूरे उम्र के अमल में, पूरे सफ़र के अमल में इस बात की कोशिश की, तहैया कर लीजिए इस बात का कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा। जब आपने ये नियत कर ली और इसकी कोशिश कर ली तो याद रखिए, जब आप दूसरों को तकलीफ से बचाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे सफ़र में आपको भी तकलीफ से बचाएंगे। तो कोशिश करें कि दूसरों को अपनी ज़ात से कोई तकलीफ ना पहुंचाए। तो यहाँ आकर तवाफ का अमल और हमारी इस नशिस्त का इख्तिताम होता है कि तवाफ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह उम्रे के बाकी अरकान, बाकी जो अहमाल अगली नशिस्त में आप हज़रात के सामने आपको बताए जाएंगे। उम्मीद है कि नशिस्त आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सफ़र को कबूल फरमाए और आसानी अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।